چلتے ہیں بابر ملک کے پاس ہمارے نمائندے اعلیٰ جیل کے سامنے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال بنی، ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، لیٹسٹ کیا خبریں آ رہے ہیں۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ملاقات نہیں ہو سکی اور جو ہے افریدی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب تحریک چلائیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے۔ آپ کس طرح کی تحریک چلے گی، کیا لیٹسٹ چل رہا ہے؟ جی ہاں گمن صاحب، بالکل سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے یہاں مقررہ وقت پر جو ملاقات کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے یہاں پہ پہنچ گئے تھے۔ پھر پروٹوکول کے اثار میں وہ ایک آفس میں جا کے بیٹھے اور کچھ دیر وہ اندر بیٹھے رہے، لیکن اچانک ایک دم سے وہ پیدل باہر نکلے بغیر پروٹوکول کے، بالکل مین مرکزی روڈ پر آ گئے اور بالکل انہوں نے یہاں آ کر جو مین اڈیالہ روڈ ہے، اڈیالہ جیل کے قریب، وہاں پہ پہلے پولیس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، وہیں زمین پر بیٹھ گئے، ان کے ساتھ دیگر کارکن اور ان کا عملہ بھی بیٹھ گیا۔ دھرنا دیا انہوں نے کافی دیر تک، اور دھرنا دینے کے بعد پھر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے میڈیا سے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئین اور قانونی راستے اختیار کیے، قانون عدالت کا حکم لے کے آئے ہیں، اور یہاں پہ عدالت کا حکم بھی نہیں مانا جاتا۔ تحریری فیصلہ لے کر آئے تھے بابر صاحب؟ نہیں، وہ وہاں پہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور باقی جو متعلقہ عہدیدار تھے موجود تھے، ان کو حکم دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے کہ آپ ان کی ملاقات کروا دیں۔ حکم تحریری ہوتا ہے سر، وربل تو کوئی حکم نہیں ہوتا۔ چلیں، آپ کافی عرصے سے کوٹ کر رہے ہیں، آپ حکم تو تحریری ہوتا ہے نا، باقی ریمارکس تو جج کچھ بھی دیتے رہتے ہیں۔ نہیں، حکم دیا تھا انہوں نے متعلقہ۔ حکم نہیں تھا جی، وہ ان کے ریمارکس تھے۔ حکم تو وہی ہوتا ہے جو ان رائٹنگ آ جاتا ہے۔ چلیں، ان رائٹنگ تک انتظار کیا جانا چاہیے، بالکل صحیح بات فرما رہے ہیں۔ چلیں آگے چلیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2 سال سے ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اب تمام آئینی قانونی راستے اختیار کر لیے، اب میں عوام میں جاؤں گا اور اب وہ راستہ اختیار کروں گا۔ یوں انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی اور کچھ دیر ابھی وہ واپس چلے گئے، واپس پشاور چلے گئے یہاں سے میڈیا سے گفتگو کے بعد بالکل وہ واپس روانہ ہو گئے۔ جی حسن ایوب صاحب، بہت شکریہ۔ بابر صاحب، ابھی نیکسٹ کیا طریقہ کار ان کو آنا چاہیے ملاقات کے لیے؟ پہلے تو زیادتی ہے جی، میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ عشق عمران میں مبتلا ہیں وہ اپنے صوبے کی تمام گورنرز کو چھوڑ کر ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا جو ہے وہ میں نے کابینہ بنانی ہے اور میں اپنے جو ہے وہ قائد سے ملنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو کہتا ہے کہ وہ تو ان سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ سیاست میں حصہ نہیں رہ سکتے، لیکن یہ کیونکہ عدالتی کا ایک فیصلہ تھا، پابندی ہٹ گئی تھی، تو وہ اسی کی آڑ کے اندر جو آگے جو ہے پوری سیاست وہاں سے چل رہی تھی، مطلب ماسٹر بیڑا بنایا ہوا تھا اڈیالہ کو۔ تو اب جائے فیملی ملاقات کرنے کے لیے وکلا جائیں تو سیاست تو وہ کر سکتے نہیں ہیں، وہ شک بحال ہو گئی ہے، جیل رولز بھی یہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہ کہتا ہے۔ تو اب تو یہ جو جتنے بھی قیادت جاتی ہے وکلا کے علاوہ پابندی ہو جانی چاہیے، ملاقات میرے خیال میں نہیں اجازت ہونی چاہیے، ہونی نہیں چاہیے۔ فیصلے کچھ ایسے ہی کچھ کہہ رہی ہے، لیکن آج سہیل آفریدی صاحب گئے ہیں اور اتنی بڑی وکلا کی فوج ہے ان کے ساتھ، مصدقہ نقل لے کے جانی چاہیے۔ آپ کے پاس اگر یعنی جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بھی جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کوئی چیز ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے، آپ دکھاتے ہیں جی میں نے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کہیں کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو آپ کے پاس سلپ ایک ہوتی ہے۔ وہ فیصلہ تھا، اجازت نامہ تھا، اگر تھا تو وہ اجازت نامہ ان کے ہاتھ میں تھا نہیں، پہنچ گئے جی کہ مجھے اجازت دیں، میں کوئی وزیر اعلیٰ ہوں۔ بالکل آپ کی صحیح بات فرما رہے ہیں۔ آپ نے بہت سارے سپریم کورٹ کے فیصلے کور کیے ہیں، جب فیصلے آپ وہاں سے عدالت سے اناؤنس کرتے ہیں اسی ود ان نو ٹائم ہم نے دیکھا متعلقہ ادارے جو ان کے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ فیصلے اپنے متعلقہ اداروں کو پہنچاتے ہیں۔ نو سر، سپریم کورٹ بیل دیتی ہے، پھر متعلقہ کورٹ کے اندر مچلکے جمع ہوتے ہیں، جب مچلکے جمع ہوتے ہیں پھر ضمانت بندہ رہا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے جب روپکار جاری نہیں ہوگی، چاہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہو، روپکار جاری ہوئے بغیر آپ کہیں گے کوئی قیدی چھوٹ جائے جیل سے، کبھی سنے آپ نے؟ بڑا صحیح فرما رہے ہیں۔